السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز مصلیان اعظام، سامعین کرام، محترم بزرگ اور دوستو، ایک بات آپ نے بہت زیادہ بار بار سنی ہوگی، شریعت کا اہم رکن بھی ہے اور حقوق العباد میں اس کو بڑی اہمیت بھی حاصل ہے، اور وہ بات ہے دوسروں کا خیال رکھنا۔ اسی کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ کسی کا حق نہ مارنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، اور کسی کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچانا، یہی ہے حقوق العباد کا خیال رکھنا۔ تو کلام پاک میں جہاں پر حرمت مسلم کا ذکر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امت کو مایوس نہیں کیا، ہمیشہ کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی توبہ کی طرف تلقین دلائی۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور پھر آگے کا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ 4 یا 5 شدت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ جملے بیان کیے۔ ایسا جرم، کون سا جرم؟ جس نے کسی مسلمان کو، مومن کو جان بوجھ کر بغیر کسی بات کے قتل کر دیا۔ اب بغیر کسی بات کے تو کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا، مطلب یہ کہ ذرا سی بات جس کو سلجھائی جا سکتی تھی، ذرا سی غلطی جس کو معاف کی جا سکتی تھی، اور ذرا سی بات جس کو اگنور کیا جا سکتا تھا، جوش میں آ کر مسلمان بھائی کا قتل کر دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ بہت سارے مفسرین نے تو اس کی تفسیر ایسے ہی کی ہے جیسے اللہ نے بیان کیا۔ اللہ نے کیا بیان کیا؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو بھی کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کا جان بوجھ کر قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا بدلہ صرف جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیش رہے گا جہنم میں، باہر نہیں نکلے گا۔ یعنی کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قتل جان بوجھ کر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر آگے کہا خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر غضب ہو۔ جب کوئی شخص جہنم میں چلا گیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے چلا گیا، پھر اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کا غضب ہو، اور اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا غضب ہو، تو کیسا غضب ہوگا؟ پھر آگے کا وَلَعَنَهُ، اور لعنت بھی ہو، دھتکارا ہو ایسا شخص، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سامنے وہ پسند نہیں۔ اور پھر آگے اور کہا 5ویں نمبر پر وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ تو جہنم میں پہنچنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہونا، لعنت ہونا ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اپنے کسی مسلمان بھائی کا برا چاہنا، ایسا برا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے پریوار میں، خاندانوں میں لڑائی چلتی آتی ہے، خاندان در خاندان، اس نے اس کا کوئی انسان 10 سال پہلے قتل کر دیا، اور پھر اس کا موقع لگا تو اس نے 10 سال کے بعد موقع پا کر اس کے پریوار کے کسی شخص کو قتل کر دیا، پھر دشمنی تازہ ہو گئی، یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا اور ضرور سنا ہوگا کہ فلاں خاندانوں میں 50 60 70 سال تک کی دشمنی چلی آ رہی ہے، اور قتل کرنا اتنا آسان سمجھتے ہیں
کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی پر ہاتھ اٹھانا، ہاتھ مطلب اٹھانے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ جس نے دیا ہے اگر اس نے اکھاڑ لیا جڑ سے تو، اگر کل ہی کہیں پر خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا اور یہ آپ کا ہاتھ جڑ ہی سے ختم ہو گیا تو نہیں۔ طاقت کا استعمال، غرور، تکبر، بڑائی، عظمت، جو سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، انسان ہے کیا؟ اگر اپنی پیدائش پر غور کرے تو اتنے ناپاک قطرے سے یہ پیدا ہوا ہے کہ جس ناپاک قطرے کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت ہٹا لیں اور عوام کے درمیان اور ایک انسان کے درمیان جو انسان کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال کر چھپا رکھے ہیں، اگر وہ پردہ ہٹا لے تو انسان ہے کیا؟ اس کی اوقات 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے انسان کے اوقات، اور یہی انسان کسی چیز کے نشے میں آ کر، زمین و جائیداد کے نشے میں آ کر، طاقت کے غرور میں آ کر ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مطلب کسی کو طاقت کے زور پر یا طاقت کی وجہ سے کسی کو ستانا، مارنا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر ڈالنا، یہ ایک انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت اور خطرناک وعید کافروں کے بارے میں بھی جگہ جگہ ہے، کافروں کے بارے میں جگہ جگہ ہیں وعیدیں، لیکن ایک ساتھ 5، اور پھر ان 5 کے اوپر بھی ایسے لیٹر داخل کے ان، بہت شدت والا جملہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں، رحم کی کوئی گنجائش نہیں، معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان اور رحیم صفت ہے وہ یہاں پر اپلائی نہیں ہوگی۔ یہاں پر آپ میرا دوسرا رنگ اور روپ دیکھیں گے، جبار والا دیکھیں گے، قہار والا دیکھیں گے۔ تو انسان ہے کیا؟ کسی کو اناپ شناپ بک دینا، کسی پر ہاتھ اٹھا دینا، کسی کو مار دینا، اور یہ سمجھ کر کہ واپس تو یہ مار نہیں سکتا، پھر اس کو قتل کرنے کی کوشش کرنا اور پھر قتل کر ڈالنا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ کسی کے بھی بارے میں، ابو جہل کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں، یہاں تک کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں، جتنے بھی اسلام کے دشمن ہوئے ہیں، چوٹی کے دشمن جن کی قبر پر آج تک پتھر مارے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے ایک شخص ہے، انجان ہے، اس نے کوئی نقصان کر دیا تو غصہ نیچرل کم آئے گا، لیکن ایک شخص ہے، آپ نے اس کو ٹریننگ دے رکھی ہے، بار بار بتایا ہے، سمجھایا ہے، پھر وہی غلطی کر رہا ہے جس کو منع کیا گیا ہے، جس کو نہ کرنے کا اور جس کا ارتکاب نہ کرنے کا بار بار تاکید کے ساتھ جس کے بارے میں کلام کیا گیا، پھر بھی انسان وہ کام کرتا ہے تو غصے میں انسان بھڑک اٹھے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام کی دولت سے نوازا، دائرہ اسلام میں کوئی داخل ہو گیا تو پھر ایسی غلطی کرنا کہ جو دائرہ اسلام سے نکال دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ تو ایک ایسا جرم ہے جس کی کوئی تلافی نہیں۔ اور پھر یہ ایک مسئلہ ہوا کہ حرمت مسلم، عزت مسلم، اکرام مسلم، احترام مسلم از فرسٹ، وہ پہلے نمبر کی چیز ہے۔ آپ کا وجود رہے نہ رہے، جیسی عزت آپ کی ہے ایسی دوسرے کی ہے، جیسی حرمت آپ کی ہے ایسی دوسرے کی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقہ بنائے، برادریاں بنائی، ذات، کنبے اور خاندان بنائے، کس لیے؟ اس لیے تاکہ ایک دوسرے کے درمیان پہچان ہو سکے، اس لیے نہیں کہ اس کو ٹھاکر بنا دیا اور اس کو راجپوت بنا دیا اور اس کو فلاں بنا دیا اور اس کو فلاں بنا دیا تو اب یہ کچھ بھی کرے گا، ایسا نہیں۔ یہ کانسیپٹ تو ہندوؤں میں ہے، ان کی کچھ برادریاں جو تعداد میں سب سے کم ہیں، ان کا کہنا یہ کہ ہم حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا کوئی اور کام نہیں، اور نعوذ باللہ ہمیں جو بھی پسند آئے، خواہ وہ مسلمان کی عورت ہو، وہ ہندو کی، دوسرے ہندو برادری کی عورت ہو، ہم جس طرح چاہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں، جو کھلے عام کہتے ہیں، ان کی تعلیمات میں داخل ہیں۔ اور اگر اس برادری کا کوئی آدمی کسی کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کاری کرتا ہے، کالا منہ کرتا ہے، اور اس قبیح اور شنی
اور بیکار عمل کو انجام دیتا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جس کے ساتھ یہ کام کیا گیا اس کو فخر کرنا چاہیے کہ فلاں برادری کے لڑکے نے کسی غیر برادری کی لڑکی کے ساتھ یہ کام کیا۔ تو یہ تصور اسلام کا نہیں، اسلام تو مساوات کا اور برابری کا، بھائی چارے کا سبق دیتا ہے۔ اسی لیے جہاں پر بھی حقوق العباد کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایکشن میں ہوتے ہیں۔ پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ایسے شخص کے لیے نہیں، رحمان ہے اس کے لیے جو رحم مانگتا ہے، غفار ہے اس کے لیے جو مغفرت مانگتا ہے، رزاق ہے اس کے لیے جو رزق حلال کی طلب میں رہتا ہے، اسی طرح حلیم ہے اس کے لیے جو دوسروں کی غلطیوں کو برداشت کرتا ہے، شکور ہے اس کے لیے جو شکر گزار ہے، علیم ہے اس کے لیے جو سب کچھ جان کر گناہوں سے بچتا ہے۔ لیکن جو ظلم تشدد کی راہ پر چلے گا پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفات ہیں، غفار، قہار، یہ سب اپلائی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں ان میں سب سے خطرناک ہے حقوق العباد میں کوتاہی کرنا، اور سب سے بڑی کوتاہی کیا ہے کہ انسان ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دینا، صاف کر دینا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر، یہاں پر بھی اس کا ذکر آیا، جہاں پر بھی اس کا ذکر آتا ہے اتنے سخت الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کرتے ہیں کہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا۔ اور پوائنٹ نمبر 2 سورہ انعام، سب سے پہلی آیت، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ سب سے پہلے اپنی قدرت کو، رحمت کاملہ کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ہے کوئی جو ذرہ برابر کوئی چیز پیدا کر کے دکھائے؟ نہیں پیدا کر سکتا۔ آلات کی ضرورت پڑے گی، اسباب کی ضرورت پڑے گی۔ آج اگر کوئی مستری بولتا ہے کہ میں نے تو ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دی ہے، تو اس نے بنائی ہے، پیدا نہیں کی، پیدا کر کے دکھائے، تو پھر یہ کہے گا کہ پھر ایسی کون سی چیز ہے جو پیدا کی گئی ہے، بنائی نہیں گئی؟ دنیا میں تو تمام چیز بنائی گئی ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، بہار، جبال، اونٹ ہیں جو بنائے نہیں جاتے، پیدا کیے جاتے ہیں، اور آپ پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب وہ ذات ہے، اور وجعل الظلمات والنور، اور اس نے ظلمتوں کو بھی پیدا کیا اور نور کو پیدا کیا۔ اب سننے میں تو یہ لفظ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے تو ظلمت کو پیدا کر دیا اور نور کو پیدا کر دیا، تو کیا ہے؟ الگ سے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ الگ سے بیان کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو تاریکی میں پڑا ہوا ہے، ہدایت کے راستے پر نہیں آنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ظلمت بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، اور گویا کہ وہ اس تاریک میں بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہی میں رہ رہا ہے، اس سے باہر پھر بھی نہیں ہے۔ اور نور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، جیسا کہ کلام پاک میں قد افلح کے بارے میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہو اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیلتی ہوئی ہو۔ تو چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، رحمت ہے، کوئی غور تو کرے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کر کے ثابت یہ کرنا چاہا، بتانا یہ چاہا ہے کہ چاروں طرف انعام خداوندی ہیں، اگر غور کرو گے تو راہ پا جاؤ گے، اور اگر غور نہیں کرو گے تو پھر کوئی اور نہیں ہے تمہیں سمجھانے اور بجھانے والا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت سارے مسائل کو ذکر کیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کا مذاق کرتے ہیں اور رسولوں کا مذاق کرتے ہیں، ان کے لیے دائمی عذاب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دی ہے۔ اور پھر کہا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اگر تمہیں کلام پاک میں یہ واقعات پڑھ کر جھوٹ معلوم ہوتے ہیں تو قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کی بستیاں ابھی بھی ہیں، اب گزرو وہاں، دیکھو زمین میں چل پھر کر کہ جھٹلانے والوں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کیا۔
آج بھی وہ بستیاں موجود ہیں، آج بھی نشان عبرت موجود ہیں، سبق لینے کے لیے کافی ہیں، وافی ہیں، شافی ہیں، لیکن کوئی جائے، کوئی اگر کسی کو ہدایت کی توفیق ہو اور ہدایت کی کسی کو طلب ہو تو جائے دیکھے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سمجھانے اور بجھانے کے بعد بھی رہ راست پر نہیں آتا، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، کہ اگر جو شخص سمجھانے اور بجھانے سے سیدھے راستے پر آ جاتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا، اور اگر کسی کے سمجھانے اور بجھانے پر بھی وہ انسان نہیں سمجھتا ہے تو اس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب آگے اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور لفظ استعمال کیا، كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا پچھلے جمعے کو رمضان المبارک کے تعلق سے جو بیان ہوا کہ کتبہ کے بعد جب علی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے فرض کرنا، لازم کرنا، ضروری قرار دے دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، وہ رحم کر کے رہے گا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ رحم کس پر ہوگا؟ جو رحم کا حقدار ہوگا اس پر رحم ہوگا۔ اب ایک انسان ہے، بڑی تیاری کی، بڑی محنت کی، اور سب کو پتہ ہے کہ اس نے بہت دل و جان سے محنت کی ہے، تیاری کی ہے، نہیں سلیکشن ہو پایا، نہیں وہ سلیکٹ ہوا کسی وجہ سے، لیکن معلوم سب کو ہے کہ اس نے خوب تیاری کی۔ اب پھر کبھی کوئی اپورچونٹی آتی ہے اور اس کو بغیر انٹرویو کے جاب پر کوئی انسان بلا لیتا ہے، کیوں؟ پتہ ہے کہ یہ حقدار ہے، قابل ہے، سلیکشن پچھلی مرتبہ نہیں ہو پایا تھا تو وہ اس کی قسمت تھی۔ تو ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا جو لفظ استعمال کیا ہے کہ اس نے اپنی ذات کے لیے رحمت کو لازم کر لیا، تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جو رحمت کا حقدار ہے اس تک اللہ تعالیٰ کی رحمت پہنچ کر رہے گی، اور جس کے کام ایسے ہیں کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بالائے طاق رکھ کر عمل کرنا شروع کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آگے سورہ انعام کے تقریباً آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا، خاص طور سے ایک پوائنٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کیا، پوائنٹ نمبر 3، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے والد آزر سے کہا، اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا تم بتوں کو معبود بنا بیٹھے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو تم کو بھی تمہاری قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام نے غور کرنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں نظر دوڑانی شروع کی، جب تک ظاہری طور پر نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو نبی بنانا ہوتا ہے اس کے دل میں پہلے سے ہی ہدایت کی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ہدایت کی تلاش میں رات کو پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا وہ کون ہے؟ دنیا میں تو کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس نے مجھے پیدا کیا، تو ہے کون؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت دلچسپ مکالمہ جو ان کے دل میں چل رہا تھا وہ بیان کیا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، کہ جب رات چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہنے لگے ھذا ربی، کہ یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، اور پھر جب وہ چھپ گیا، غروب ہو گیا، پھر کہنے لگے نہیں، مجھے تو چھپنے والے، ڈوبنے والے، ختم ہو جانے والے پسند ہی نہیں ہیں، کوئی اور ہے میرا رب۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر چاند کو ٹمٹماتے ہوئے دیکھا، پھر کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا پالنہار ہو سکتا ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گہار لگائی اور کہا کہ یہ چاند بھی اگر ڈوب سکتا ہے تو یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اے میرے رب، اگر آپ نے مجھے ہدایت نہیں دی، کہاں ہیں آپ؟ کیسے پہنچا جائے گا آپ تک؟ لأكونن من القوم الضالين،
تو میں تو گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس، اب دن میں سورج کو دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے اور یہ بہت بڑا ہے، پوری دنیا کو اس نے جگمگ کر دیا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے قوم انی بریء مما تشرکون، تمہارے جو بنائے ہوئے معبود ہیں، تمہارے جو بنائے ہوئے خدا ہیں جن کو تم پوجتے ہو، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ان تمام سے بری ہوں۔ اب یہ واقعہ ہے، اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے اور اس واقعے سے نقطہ کیا نکلتا ہے؟ اس واقعے سے نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص عقل مند ہے، پیدائشی طور پر اس کی دماغ میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، تو اس شخص پر خود اگر کسی نے اس تک دعوت نہیں بھی پہنچائی تب بھی غور و فکر کر کے ایمان میں داخل ہونا واجب ہے۔ جس طرح سے کوئی انسان جنگلوں میں رہتا ہے، اس کے بارے میں بھی علماء نے یہی کہا ہے کہ جب وہ جنگل میں رہتا ہے، پہاڑوں کو دیکھتا ہے، اس کی چوٹیوں کو دیکھتا ہے اور اتھاہ سمندر، اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھتا ہے، تو اس کا دماغ یہ کہتا ہے کہ ان کو تو کوئی بنانے والا ایسا ہے جو سب سے بڑا ہے۔ اور پھر علماء نے لکھا کہ جب ایک چلنے والا اونٹ اور اس کے نشان دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ یہاں سے کوئی جانور گزرا ہے، تو پھر یہ اتنی عظیم الشان عمارتیں، اونچے اونچے پہاڑ، بہتے دریا، بلند میناریں کیوں دلالت نہیں کرتے اس بات پر کہ ان کا کوئی خالق ہے؟ تو اگر کسی انسان کو دنیا میں کسی داعی نے دعوت نہیں پہنچائی تو روز محشر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ باری تعالیٰ میرے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ اب غور کیجئے، وہ لوگ جو اتنے خوش قسمت ہیں، دن میں 4 مرتبہ ان کے پاس مبلغین حضرات پہنچتے ہیں، بھائی اللہ کے راستے میں چلو، نماز پڑھو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اور انہیں تب بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر ایسا آدمی کہنے لگے یا خدا مجھے پتہ نہیں تھا، تو کتنی کٹائی ہوگی، آپ اندازہ لگائیے، کتنی مرمت ہوگی، اسپیشل الگ سے ایک سائیڈ میں لے جا کر اس کی مرمت ہوگی۔ کیونکہ جب ایک ایسا انسان کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ پر پیدا کیا کہ وہاں کسی کی رسائی نہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خود اپنی ذات میں غور کر کے ایمان لانا تھا، پہاڑوں کو دیکھ کر ایمان لانا تھا، جنگلات کے مناظر کو دیکھ کر ایمان لانا تھا، تو ایسا شخص جو رات دن واعظین کے درمیان رہتا ہے، مبلغین کے درمیان رہتا ہے، اس کی کہاں سے بخشش ہو جائے گی؟ تو یہ پوائنٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے نکلتا ہے۔ آگے چل کر سورہ انعام ہی ہے اور پارہ نمبر 8 بھی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا تقریباً اختتام ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمٌ عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا۔ یہ ایک غلط فہمی کو دور کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے نبی، لوگوں پر آسانی پیدا کرتے ہوئے یوں کہہ دیجئے کہ میں تو اس کتاب میں جو مجھ پر نازل ہوئی کوئی حرام چیز کھانے والے پر جس کو وہ کھاتا ہے نہیں پاتا ہوں، مگر کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہیں، جن کا ذکر کل بھی آیا تھا، جیسے میتہ ہے، دم مسفوح ہے، خنزیر کا گوشت ہے، ناپاک چیز ہے، یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی جانور ہیں۔ ان کے علاوہ اور کسی چیز کے بارے میں، سمندر کی مچھلیوں کے بارے میں یا ایسی جانور کے بارے میں جس کو عام طور پر لوگ کھاتے ہوں، ان کے بارے میں شک اور شبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں اوور ایکٹنگ کرتے، مچھلی نہیں کھاتے، اس میں ایک قسم کی کراہت ہوتی ہے، چکن نہیں کھائیں گے اس میں سے بدبو آتی ہے، مٹن نہیں کھائیں گے اس سے ہارٹ پر چربی جمتی ہے، اسی طرح سے ماंس نہیں کھائیں گے کیوں، اس سے خون گاڑھا ہوتا ہے، اور زندہ وہ بھی 60 ہی سال رہتے ہیں، کمال کی بات ہے۔ تو ایسے لوگوں کے شبہ کو، ایسے لوگوں کے دماغ کے خلجان کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر رکھی ہے ان کو کھاؤ، کون منع کرتا ہے؟ تو یہ پوائنٹ نمبر 4 تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ایک بہت اہم مسئلے کو ذکر کیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ۔ پوائنٹ نمبر 5 کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کس ڈر سے؟ کہ اگر یہ پیدا ہو گئی تو روزی کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ارے تمہارے گھر میں پیدا کرنا میری حکمت ہے، بس
ورنہ تو بہت سے لوگ ہیں مال و متاع والے ہیں، 1000 بچوں کو وہ پال سکتے ہیں، لیکن ان کے گھر ہم نے اولاد نہیں دی۔ آپ تنگدستی سے ڈرتے ہو، فقر و فاقے سے ڈرتے ہو، تم کو بھی ہم رزق دیں گے اور ان کو بھی ہم رزق دیں گے۔ اب اس میں قتل کرنے میں بہت ساری شکلیں داخل ہیں۔ کچھ لوگ نعوذ باللہ ڈاکٹر وغیرہ کو رشوت دے کر پہلے ہی جینڈر معلوم کر لیتے ہیں، ان کے حساب کا اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اس کو وہیں پر ختم کرا دیتے ہیں، تو یہ بھی قتل میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری شکایتیں ہیں، یہاں کی بھی ہیں، باہر کی بھی ہیں، کہ عورت چاہتی ہے کہ اس کے یہاں اولاد ہو، لیکن مرد نہیں چاہتا کہ اور زیادہ اولاد ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو کس لیے مشروع کیا؟ توالد و تناسل کے لیے، تاکہ نسل بڑھے، اولاد بڑھے۔ نکاح کا صرف ایک مقصد ہے، انسان پاکیزہ زندگی گزارے اور توالد و تناسل پر یہ عمل کرے، اس کی اولاد ہو، اس کی نسل آگے بڑھے۔ اب ایک عجیب و غریب نعرہ لگا دیا، چھوٹا پریوار سکھی پریوار، ہم دو ہمارے دو، تو یہ اس طرح کے نعرے اسلام کے خلاف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کے لوگوں کی نشاندہی فرمائی اور کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اگر حلال طریقے سے اولاد آ رہی ہے، جائز طریقے سے آتی ہے تو آنے دو، اس کو مت روکو، ایسا انتظام مت کرو۔ اور کچھ لوگ ہیں، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، رمضان سے تقریباً 3 یا 4 دن پہلے کی بات، ڈاکٹر کو ایک انسان یوں کہتا ہے خاموشی سے کہ دیکھیے ڈیلیوری تو آپریشن سے ہونے والی ہے اور میری عورت کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اسی آپریشن کے ساتھ تم ایسا کچھ اندر نظام بنا دو کہ اس کو آگے اولاد ہی نہ ہو، نسبندی جس کو بولتے ہیں، یعنی کہ ایسا کر دو کہ اس کو اولاد ہی نہ ہو، اس کو شبہ بھی نہیں ہوگا اور میرا مقصد بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ عورت پرسنلی اولاد سے محبت کرتی ہے، وہ نہیں چاہتی ہے، جبکہ اس کی پوری زندگی موت سے عبارت ہے۔ موت آتی ہے اس کو جب کسی بچے کو اللہ کی مخلوق کو جنم دیتی ہے، اور بالکل آخری سٹیج ہوتا ہے جہاں سے وہ بچ کر آتی ہے، اسی لیے ولادت کے بعد عورت کو کہا جاتا ہے کہ دوسری زندگی اس کو اللہ نے عطا کی ہے، اتنا زیادہ رزق ہے۔ تو وہ تو راضی ہے لیکن مرد راضی نہیں ہے، یہ حرام خور آہستہ آہستہ سے پلاننگ کر رہا ہے، نسبندیاں کرا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ سب شکلیں، اور پھر اگر نسبندی بھی نہ کرائے، کچھ ایسی جیسے کوپرٹی کا استعمال کچھ لوگ کرنے لگے، یا کچھ اس طرح کے آلات اور اوزار اور ذرائع کا استعمال کرنا جن سے اولاد کبھی ہو ہی نہ، ایک ایسی کبھی مجبوری آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ بھائی 3 سال 4 سال کمزوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے یا آپریشن کی وجہ سے آپ اگر اولاد میں تاخیر کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ایک ایسا مشورہ ہے کہ جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو گیا، زندگی کی حفاظت کے لیے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں، الحمدللہ کھانے پینے کے لیے بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس کے بعد بھی ایک بیٹا لے کر گھومتا ہے اور کہتا ہے کہ بس میرے لیے یہی کافی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حادثے میں اس کو اٹھا لیتے ہیں، اب یہ پھرتا ہے پاگلوں کی طرح کہ کاش اب میں 60 سال کا ہو گیا، جب میں 30 یا 40 کا تھا تب میں نے کچھ اور قدم اٹھائے ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ولا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی قوم اور اپنی امت کی زیادتی پر روز محشر فخر کروں گا۔ تو ایسے نبی اور ایسے لاڈلے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر فخر ہونا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں پر پیر رکھتا ہے، نعوذ باللہ، یہ پلاننگ کرتا ہے۔ ادھر حضور کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہوگا اگر تمہارے زیادہ اولاد ہوگی، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے میں کہاں سے کھلاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزاقیت پر اعتبار نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات پر اس کو ترس نہیں آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نہیں کرتا۔ تو میں نے بتایا کہ اگر مجبوری ہے تو مجبوری الضرورات تبیح المحظورات، پھر مجبوریاں تو سب ایسی ناجائز کام کو بھی جائز کر دیتی ہیں۔ روزہ توڑنا ناجائز اور حرام ہے، لیکن کوئی مجبور ہے، مرا جا رہا ہے تو توڑ ڈالے۔ تو ضرورتیں تو حرام کام کو بھی حلال کر دیتی ہیں، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو پھر
انسان کی طرح اور انسان کے بچوں کی طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ ویسٹرن سویلائزیشن سے متاثر ہو کر الٹے سیدھے قدم اٹھانے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور بلکہ ایک جگہ تو فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، کہ تم کو رزق نہیں، پہلے ان کو دیں گے، ان کے توسط سے تمہیں دیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب اولاد گھر میں پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتی طور پر اس گھر میں رحمتیں، پہلے رزق اتنا آتا تھا اب ڈبل آنے لگا، پہلے تنخواہ اتنی تھی اب بڑی کمپنی میں جاب لگ گئی، اب یہ احساس نہیں کر رہا ہے، نہ غور کر رہا ہے کہ میری تنخواہ بڑھ کیوں رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے مہمان کے اخراجات اس کی تنخواہ میں شامل فرما رہے ہیں۔ تو اسی لیے آخری پوائنٹ یہ تھا کہ اولاد کے بارے میں، اور پھر یتیم کا مال نہ کھانا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان فراموشی نہ کرنا، سیدھے راستے کی تلقین ہے، اور پھر کافروں کو ہدایت ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس پر جمے رہنے کی تلقین ہے، اور پھر اسی طریقے سے آگے ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے، فرقہ واریت سے بچنے کی تعلیم ہے۔ آخر میں پوائنٹ تو 5 ہو گئے، لیکن آخر میں ایک اضافی چیز جو یہاں پر ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور قدرت دیکھی، کیا کہا؟ من جاء بالحسنہ، ایک اچھائی کرو تو صحیح، ایک نیکی کرو، اس کو 10 بنا کے لکھوانا میری ذمہ داری ہے، ایک نیکی کرو صرف۔ من جاء بالحسنہ، اور حدیث میں آتا ہے کہ اخلاص کے اعتبار سے اور اخلاص کے اکارڈنگ 700 تک یہ درجہ پہنچ جاتا ہے، 700 تک۔ جیسے رمضان ہی کو دیکھ لیجیے آپ، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت کرتے ہیں۔ اور آگے کہا ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی کرتا ہے فلا یجزی الا مثلہا، اس کو صرف ایک برائی کا بدلہ میں دیتا ہوں۔ ہے کوئی ایسی رحم کرنے والی ذات، ہے کوئی ایسی عطا کرنے والی ذات، ہے کوئی اتنی شفیق اور رحم اور کرم کرنے والی ذات؟ اب اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر ہم ہی نہ کریں نیک کام تو پھر فرشتوں کا اس میں کیا جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا جاتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے تو کھلا اعلان کر دیا۔ اور یہ رمضان غیر رمضان برابر ہے، ایک نیکی کرو اس کو 10 گنا بڑھا کر میں لکھوں گا، اور یہ بغیر کسی اخلاص کے قید کے ہے۔ انسان کے اندر اگر تڑپ ہو، کسی ضرورت مند کی چپکے سے مدد کرنا ہو، کسی تڑپتے ہوئے انسان کو سہارا دینا ہو، اس کا کتنا ثواب ہے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اس لیے نیکی کے کام خوب کرنے چاہیے، اور رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول کر رکھے اور رحمت کی توفیق عطا فرماتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے دعا کیا کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم روز توبہ کرتے ہیں، روز توڑ ڈالتے ہیں، روز وعدہ کرتے ہیں اس کی خلاف کر دیتے ہیں۔ مولا کریم غلطیاں جان بوجھ کر کرتے ہیں اور شیطان کو ہم کوستے ہیں۔ مولا کریم خود ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتے اور الزام دوسروں کو دیتے ہیں، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ مولا کریم رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، آپ کا وعدہ ہے کہ اس میں جو بھی آپ اپنے بندے سے نظر عنایت فرماتے ہیں، جو بھی بندہ طلب کرتا ہے اس کو عنایت کرتے ہیں۔ مولا کریم ہمیں صرف یہ چاہیے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ مولا کریم بقیہ 11 مہینوں میں بھی اپنے سے اسی طرح رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم بقیہ 11 مہینوں میں بھی مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اسی طرح دینی ماحول میں بیٹھ کر دینی باتیں سننے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم یہاں حاضرین مجلس میں جن کے بھی اعزاء و اقارب، رشتہ دار، دوست و احباب، والدین، بھائی بہن اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما۔ مولا کریم جو ہمارے عزیز دنیا سے چلے گئے اب وہ صرف ہمارے ایصال ثواب کے متمنی ہیں۔ مولا کریم وہ منتظر ہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں، ان پر کوئی ایصال کریں، ان پر کچھ پڑھ کر پہنچائیں۔
مولا کریم ہم دن بھر جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، مولا کریم روزانہ ہماری عبادتوں کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچا۔ مولا کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا کریم ان سے بھی خطائیں ہوئی ہوں گی، حقوق العباد بھی ضائع ہوئے ہوں گے، حقوق اللہ بھی ضائع ہوئے ہوں گے، وہ بھی آپ کے بنائے ہوئے بندے تھے مولا کریم، مگر اب وہ آپ کی رحمت کے حقدار ہیں، اب آپ کی رحمت کے متمنی ہیں، اب آپ کی رحمت کے انتظار میں ہیں۔ جس طرح آپ ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں تمام مرحومین کو عذاب سے بری فرما دیتے ہیں، مولا کریم ہمارے تمام مرحومین کو مستقل طور پر قیامت تک عذاب سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، کلمہ طیبہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم